بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دجال اینڈ دجالیزم، یعنی دجال اور دجالیت۔ دجال بہت ہی مشہور لفظ ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اس معاملے میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے، دجال کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے ڈسیونگ۔ دجال جو ہے ناؤن ہے، تو اس کا مطلب ہوگا گریٹ ڈسیور، یعنی اس میں مبالغہ بھی ہے۔ تو دجال کا مطلب ہے گریٹ ڈسیور۔ دیکھیے، یہ جو ڈسیونگ کا کام ہے یہ شیطان کا کام ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثون دجالون کذابون، یعنی جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جو لیڈر ہوں یا شیطان ہو، ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دجل کرتے ہیں، یعنی ڈسیو کرتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے تو دجل کا کام شروع ہو گیا تھا جب انسان پیدا ہوا جبھی سے۔ پہلے جو دجل ہوا پہلے جو دجل ہوتا تھا وہ بہت ہی سمپل وے میں ہوتا تھا، اس کو آپ سمپل ڈسپشن کہہ سکتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں جو ہے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ یہ کام ہونے والا تھا، جس کو آپ کننگ ڈسپشن کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے معنی کہ دو ایج ہیں دجالی کے، ایک ہے سمپل ڈسپشن کا ایج اور دوسرا ہے کننگ ڈسپشن کا ایج۔ تو بعد کے زمانے میں جب کہ دجل کا کام یا دجالی کا کام بہت ہی زیادہ ہوشیاری کے ساتھ کیا جانے والا تھا، زیادہ بڑے پیمانے پر، تو اسی کو دجال کہا گیا۔ ورنہ دجل کا جو کام ہے وہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم ہی سے شروع ہو گیا وہ۔ دیکھیے، آدم جب پیراڈائز میں تھے، جنت میں، تو وہاں پر ایک ٹری تھا، فاربڈن ٹری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم سے کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، ڈونٹ اپروچ دس ٹری۔ تو شیطان نے بہکایا، شیطان نے کہا کہ یہ جو پیڑ ہے یہ تو تمہارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم کو ایٹرنیٹی مل جائے گی۔ جس کو معنی کہ جو فاربڈن ٹری تھا اس کو اس نے ٹری آف ایٹرنیٹی بتایا آدم کو، کہ اس کو کھا لو گے تو تم کو اٹرنل لائف مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے پیراڈائز مل جائے گی۔ اس طرح سے انہوں نے اس فاربڈن ٹری کا پھل کھا لیا اور پھر جنت سے نکالے گئے۔ یہ تھا پہلا کیس ڈسیونگ کا یا دجالی کا، مگر یہ بہت ہی سمپل وے میں تھا، اس کو میں کہوں کہ وہ سمپل ڈسپشن تھا وہ۔ پھر پوری ہسٹری میں چلتا رہا۔ یہ ماڈرن ایج جس کو ہم کہتے ہیں، ماڈرن ایج میں ہر چیز بہت ہی آرٹیکولیٹ وے میں کی جاتی ہے، بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ کی جاتی ہے، بہت ہی عام انسان سمجھ نہ پائے کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسی لیے میں اس کو کننگ ڈسیپشن کہوں گا۔ تو یہ دور ہے بعد والا، اسی کے زمانے میں پیدا ہونے والے جو مسلیڈ کریں گے ان کو دجال کہا گیا ہے۔ اس کو سمجھیے۔
دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا حدیث میں کہ آدم سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ دجال کا خطرہ ہے. آدم سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا خطرہ دجال کا خطرہ جو آدمی کو بہکائے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب اپنے زمانے میں لوگوں کو ڈراتے رہے کہ دیکھو دجال آنے والا ہے. تو یہ اتنا بڑا خطرہ تھا کہ سارے پیغمبروں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لوگوں کو ڈرایا تاکہ لوگ ہوشیار رہیں. اور پھر حدیث میں بہت باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ وہ سائنس بتایا گیا، سائنس یعنی علامتیں کہ آپ جان لیں قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے علامتیں آئیں گی، پھر دجال آئے گا. تو وہ ساری باتیں اگر آپ سنسیئر ہوں، سچ مچ آپ کو کنسرن ہو اس بات کو جاننے کا کہ دجال کیا ہے، دجالزم کیا ہے، تو انڈاؤٹیڈلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا دجالی ہے اور کیا دجال ہے اور کب آیا ہوا ہے. میں نے یہاں تک پڑھا ہے دجال کا زمانہ آ چکا ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے. جو لوگ ابھی ویٹ کر رہے ہیں تو وہ صرف قیامت کا ویٹ کر رہے ہیں. ان کے حصے میں صرف یہ آئے گا کہ اسرافیل کا سور پھونکا جائے اور ان کو افسوس کرنا ہو کہ دیکھو ہم نے تو کچھ کیا نہیں اور قیامت آ گئی. تو دجال آ چکا ہے، آنے والا نہیں ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اس معاملے میں جینا چاہیے. اب دیکھیں کہ دجال کیا ہے. میں نے اس پر بہت زیادہ غور کیا تو مجھے ایک کلو ملا، CLUE کلو. وہ کلو حدیث میں تھا. حدیث دیکھیے، حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، تقریباً سب کتابوں میں دجال کا ذکر آیا ہے. قرآن میں دجال کا ورڈ نہیں ہے، قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں تو بھری ہوئی ہیں روایتیں. تو حدیث میں آنے سے اس کا درجہ کم نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی یقین کے ساتھ ہمیں ماننا چاہیے جس یقین کے ساتھ قرآن کی کسی بات کو ہم مانتے ہیں، کیونکہ روایتیں بہت آئی ہوئی ہیں. تو بخاری کی ایک روایت میں مجھے ایک کلو ملا. وہ کلو یہ ہے کہ دجال آور ہوگا، الف عین واو رے، آور. آور کا مطلب ہے ون آئیڈ، ایک آنکھ والا. آور کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی، بائیں آنکھ ہوگی. اس سے مجھے کلو ملا کہ دجال کیا چیز ہے. دیکھیے دجال نام ہے اس بات کا کہ ون سائیڈڈ انٹرپریشن آف تھنگس. وہ چیزوں کا ایک طرفہ ڈسکرپشن دے گا، ایک طرفہ، یعنی دنیا کی باتوں کو ہائی لائٹ کرے گا اور آخرت کی باتوں کو ختم کر دے گا. دھیان میں آدمی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں. یہ ہے ون سائیڈڈ انٹرپریشن آف لائف. کہ آپ دنیا کے بارے میں خوب سوچیں، آخرت کے بارے میں کچھ نہ سوچیں، یہ کرے گا وہ. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ون سائیڈڈ انٹرپریشن آف لائف. یہ میں اس سے سمجھا ہوں کہ شیطان کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ایک آنکھ والا ہوگا، ون آئیڈ ہوگا، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ون سائیڈڈ انٹرپریشن دے گا لائف کا، ون سائیڈڈ ڈسکرپشن دے گا زندگی کا. اب میں نے اس پر اور مزید غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کب سے شروع ہوا. یہ شروع ہوا ہے اب سے پہلے 400 سال پہلے، تقریباً 450 سال پہلے. یہ گلیلیو سے شروع ہوا. گلیلیو کو آپ جانتے ہیں کہ ماڈرن سائنس کا وہ فائنڈر مانا جاتا ہے، یعنی فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے گلیلیو کو، جو اٹلی کا بہت بڑا اسٹرانومر تھا جس نے پہلی بار ٹیلیسکوپ سے آسمان کو دیکھا.
تو اس کو بہت بڑا درجہ مانا جاتا ہے سائنس میں. گلیلیو نے کیا کیا, اس نے اس نے وہ فلاسفی چلائی, اس کو کہا تھا ڈوئلزم. ڈوئلزم ثنویت. ڈوئلزم کا مطلب ہے کہ چیزوں کو دو میں بانٹ دینا. یعنی اس نے یہ کیا کہ سائنس کی جو اسٹڈی ہے اس کو اس نے بتایا کہ سائنس کی اسٹڈی ان چیزوں میں رہے گی جو میجریبل ہے, جو نان میجریبل ہے وہ سائنس کے اسٹڈی سے باہر رہیں گی. یہ بہت ہی بڑا ایک نیا زمانہ آیا ہے ان ہسٹری آف تھاٹ میں. گلیلیو سے پہلے یہ ڈوئلزم موجود نہیں تھا. چیزوں کو لوگ ہولسٹک وے میں سوچتے تھے, ہولسٹک وے میں. لیکن گلیلیو نے یہ کیا کہ اس نے چیزوں کے کوالٹیٹیو آسپیکٹ کو الگ کر دیا اور کوانٹیٹیو آسپیکٹ کو الگ کر دیا. یعنی کوالٹی الگ اور کوانٹٹی الگ. جیسے مثال کے طور پر پھول ہے, پھول کی ایک کیمسٹری ہوتی ہے, ایک اس کا فریگرینس ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ فریگرینس سائنس کی اسٹڈی کا سبجیکٹ نہیں ہے, اس کی کیمسٹری سبجیکٹ ہے اس کا. ایسی ساری چیزیں. تو کوالٹی کو کوانٹٹی سے الگ کر دیا گیا. یہ بہت سیدھی سی بات لگتی ہے, لیکن اس میں سارا معاملے الٹ پلٹ گیا. یہیں سے دجالی شروع ہوئی. یعنی خود سائنس میں یہ کیا گیا کہ سائنس میں ون سائڈڈ اسٹڈی ہوئی. یعنی چیزوں میں جو میننگ ہے, چیزوں میں جو کوالٹی ہے چیزوں میں, اس کی اسٹڈی سائنس سے باہر قرار دے دی گئی. اور اس کا جو فزیکل آسپیکٹ یا کیمیکل آسپیکٹ تھا اس کی اسٹڈی سائنس میں ہونے لگی. اس طرح سے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ویلیوز ختم ہو گئی زندگی سے. یعنی ویلیوز ختم ہو گئی. اس سے پہلے انسان میں یہ ڈوئلٹی نہیں تھی, تو ویلیوز باقی تھیں. انسان جو ہے ویلیو کانشیس ہوا کرتا تھا. اب ویلیو کانشیس ہونا ختم ہو گیا. تو پہلے دور جو تھا اس میں دیکھیے, ہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈوئلزم جو ہے, ڈوئلزم آج ایک پوری فلاسفی ہے. آپ اگر دیکھیں انسائکلوپیڈیا میں یا انٹرنیٹ میں تو آپ کو معلوم ہو کہ ڈوئلزم ایک پوری فلاسفی ہے. یعنی زندگی کے چیزوں کو دو میں بانٹنا. یعنی جو اس کا فزیکل آسپیکٹ ہے, کیمیکل آسپیکٹ ہے, یا مٹیریل آسپیکٹ جو ہے اس کو لینا, اور اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے اس کی میننگ, اس کے ویلیو, اس کی کوالٹی, اس کو چھوڑ دینا. پورے آج زندگی آپ دیکھیے ماڈرن جو سویلائزیشن ہے وہ اسی پہ چل رہی ہے. اس آسپیکٹ کو ماڈرن انسان نے چھوڑ دیا. اب صرف یہ ہے کہ مٹیریل انجوائمنٹ, مٹیریل پلیزر, یہی اس انسان کا سب کچھ بنا ہوا ہے. تو یہ سیکولر فیلڈ میں ہوا اور ریلیجس فیلڈ میں بھی یہی ہوا. میں چند آپ کو اس کا اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو ڈوئلٹی چلائی گئی تو اس میں ایک پورا فلاسفی بنی جس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم, جس کو کہ بینتھم نے شروع کیا, میکیاولی نے اس کو آگے بڑھایا. تو یوٹیلیٹیرینزم یعنی فائدہ, افادیت, جس میں فائدہ ہے وہ لینا, باقی فائدہ اس کو چھوڑ دینا. تو یعنی مٹیریل گین جس میں ہے, مٹیریل انٹرسٹ جس میں ہے اس کو لینا بس. باقی جو ویلیو والی باتیں ہیں, جو میننگ کی باتیں ہیں, جو کوالٹی والی باتیں ہیں, جو ریلیجس باتیں ہیں, جو اسپریچول باتیں ہیں, اس کو چھوڑ دینا. یہ ہے یوٹیلیٹیرینزم. یہ چھا گیا انسان کے اوپر. یہ ڈوئلسٹک آسپیکٹ جو ہے انسان کے اوپر چھا گیا. آج جس کو دیکھیے, اگر آپ سے بات کریں اسپریچولیٹی کی تو اس کو کہے گا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور مٹیریل انٹرسٹ کی بات کریں تو خوب ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے. دنیا کی بات ہے کہ تو خوب ٹائم اس کے پاس ہے, آخرت کی بات ہے کہ تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہے ڈوئلزم. تو یہ کیسے دنیا میں پھیلا, میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے
کارل مارکس کو لیجیے آپ، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سوشلزم یا مارکسزم یا کمیونزم، اس میں کیا ہے، کارل مارکس نے چیزوں کو اس طریقے سے پیش کیا کہ اس نے کہا کہ مینز آف پروڈکشن جو ہے وہی اصل ہے. مینز آف پروڈکشن، انسان کا مائنڈ، انسان کی پلاننگ، انسان کی سوچ، اس کو الگ کر دیا اس نے. مینز آف پروڈکشن ہی سب کچھ ہے. اس سے انسان ایک معاشی حیوان بن گیا، معاشی حیوان. تو آپ جانتے ہیں کہ 75 سال تک یہ باقاعدہ رول کرتا رہا یہ نظریہ. اب اس میں ڈکلائن آیا ہے، لیکن اس کا اثر ابھی تک باقی ہے. تو ایک یہ فکری دھارا تھا ڈوئلزم کا کہ مینس آف پروڈکشن کو الگ کر دیا اور انسان کی جو اس میں کنٹریبیوشن اس کو الگ کر دیا، تو ویلیو ختم ہو گئی، ریلیجن ختم ہو گیا. لینن نے کہا تھا کہ ریلیجن از دا اوپیم آف مائنڈ، کہ مذہب تو دماغی افیون ہے. تو ساری ویلیو سسٹم ختم ہو گیا، سارا ریلیجن ختم ہو گیا، اسپریچولیٹی ختم ہو گئی. اب جو کچھ ہے وہ سب مینز آف پروڈکشن، یعنی ساری چیزوں کو کنٹرول میں دے دو اسٹیٹ کو، اور اسٹیٹ ہی رن کرے بزنس کو، رن کرے ایگریکلچر کو، رن کرے انڈسٹری کو. تو سارا الٹ پلٹ دیا اس نے. اس کے بعد دیکھیے آپ ڈارون کو دیکھیے. ڈارون نے کیا کیا؟ ڈارون نے یہ کیا کہ انسان کا جو فزیکل اسٹرکچر ہے اس کو لیا، بس اس کے سوا جو ہے اس کو چھوڑ دیا. یعنی ڈارونزم یا ایولیوشن تھیوری کس کو ایکسپلین کرتی ہے؟ آپ کی فزیکل اسٹرکچر ایکسپلین کرتی ہے کہ کیسے اسپیشیز بنی، کیسے چڑیا بنی، کیسے فش بنی، کیسے گوٹ بنی، کیسے بندر بنا، کیسے انسان بنا. یعنی اس کا فزیکل اسٹرکچر جو ہے وہ کیسے بنا یہ بتاتی ہے. اس کے باہر جو چیز ہے، سوچ، انسان کی سوچ وہ کیسے بنی، یہ اس سے باہر ہے. یہ کتنا بڑا ایک فرق آیا ہسٹری میں. یہ انسان نام ہے مائنڈ کا، روح کا، سوچ کا، وہ سب ختم اس سے. اب دیکھیں کہ ایولیوشن سے جو بنتی ہے، جو کہتے ہیں یعنی نیچرل سلیکشن یا سروائیول آف دا فٹسٹ، وہ صرف فزیکل پروسیس ہی تک محدود ہے. وہ نیچرل سلیکشن کیا ہے؟ فزیکل پروسیس ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ فزیکل پروسیس ہے. لیکن اور جو چیزیں میں جو سوچتا ہوں یہ کیسے ہوا، میں جو پسند ہے وہ کیسے آئی، میں ایک چیز کو ٹچ کرتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ کیسے آیا، میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور ملتا ہے وہ کیسے آیا. یہ ایولیوشن تھیوری سے باہر ہے، اس کا ایکسپلینیشن اس کا موجود نہیں ہے. تو کیا ایولیوشن تھیوری نے انسان کے فزیکل آسپیکٹ کو الگ کر دیا، اس کے انٹلیکچوئل آسپیکٹ کو الگ کر دیا، اور پھر ساری اسپریچولیٹی ختم ہو گئی، ویلیو سسٹم ختم ہو گیا. یہی کام ہر ایک کرتا رہا جو بھی اس زمانے میں اٹھے. مثلاً فرائڈ کو لیجیے آپ. انسان کے اندر ایک ہوتا ہے ڈیزائر، ایک ہوتا ہے اس کا کانشنس اور پرنسپل. تو اس نے ڈیزائر کو الگ کر دیا اور کانشنس کو الگ کر دیا. جو میں چاہوں وہ میں کروں. اس نے یہ فلاسفی پیش کی کہ اگر آدمی پر روک لگائی جائے گی اس کی فریڈم پر، تو اس کا گروتھ رک جائے گا. تو ان لمیٹڈ فریڈم کو جائز کر دیا ہے. یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ سینکڑوں لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ سب اس فلاسفی کو پڑھایا. تو سگمنڈ فرائڈ کی فلاسفی میں انسان کا جو آسپیکٹ ہے ڈیزائر کا، چاہ کا، وہ تو سب کچھ ہو گیا. اور جو انسان کے اندر جو دوسرا ہے، کانشنس ہے، سوچ ہے، پرنسپل ہے، ویلیو ہے، وہ سب الگ ہو گیا. اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. یہ ہے ڈولیٹی. تو ڈولیٹی جو ہے وہ اس زمانے میں چھا گئی. جس کو بھی دیکھے وہ اس کا شکار ہے، چاہے وہ فلسافی کا ٹرم میں نہ جانتا ہو، اس میں نہ جانتا ہو تب بھی.
آپ کسی بھی انسان کو جو روڈ پہ چل رہا ہے اس کو پکڑیے، اسے بات کیجیے آخرت کی، جنت کی، تو بہت جلد وہ کہے گا کہ ہمیں جا رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے. اسے سوچنا نہیں ہے اس کے معاملے میں. اس کو اپنا اپنا بزنس دیکھنا ہے، اپنا جاب دیکھنا ہے، اپنا مٹیریل انٹرسٹ دیکھنا ہے، پیسہ دیکھنا ہے. اس کے لیے اس کو ٹائم ہے. لیکن آپ اگر بات کریں اس سے ویلیوز کی، اس کی اسپریچولیٹی کی، خدا کی، جنت کی، آخرت کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، تو اس کے پاس ٹائم نہیں ان باتوں کو سوچنے کے لیے. یہ ہے ڈولیٹی. تو یہ چلی تھی یعنی وہاں سے، یعنی گلیلیو سے. اب بالکل چھا گئی، وہی کلچر چھا گیا. وہ اسی کلچر کے تحت یہ کہتے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، مطلب مٹیریل جو انٹرسٹ ہے، مٹیریل جو انجوائمنٹ ہے، بس وہ ہمیں دیکھنا ہے. بس کل پرسوں میں ایک مشہور ایک لیڈی کا انٹرویو تھا اخبار میں. تو اس نے کہا کہ مجھے تو دنیا میں انجوائے کرنا ہے، میرا انجوائمنٹ میں اگر میرا اسپاؤز اگر روک بنتا ہے تو اس کو میں ڈمپ کر دوں گی. یعنی اگر اس نے شادی کی ہے، ایک اس کا ہسبینڈ ہے، اگر رکاوٹ بنتا ہے اس کے انجوائمنٹ میں، ہسبینڈ کو گڑھے میں ڈال دے گی وہ. یہ دور جدید کی سوچ ہے کہ مجھے اپنی چاہت پہ چلنا ہے، اپنی خواہش پوری کرنا ہے، اپنے انٹرسٹ پر دوڑنا ہے. باقی کوئی ویلو میں اہمیت نہیں رکھتی میرے لیے. کسی ویلو کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خدا اور آخرت وغیرہ کہ مجھے سوچنا نہیں اس کے بارے میں. تو یہ ڈولیٹی جو ہے، ڈولیٹی کا جو ایج ہے، ایج آف ڈولیٹی، اسی کے ہیرو کا نام ہے دجال، اسی کے چیمپئن کا نام دجال ہے. دجال کسی ایسا نہیں کہ انوکھے ایک چیز پیدا ہو جائے گی. دجال بڑے بڑے سینگ اس کی ہوگی، بڑے بڑے ہاتھ اس کے ہوں گے، کوئی ماسٹر ٹائپ کا کوئی چیز ہوگا. وہ ایسا نہیں ہے. وہ یہی انسان جیسے انسان ہیں، ایسے انسان. یہ ایک پروسیس تھا دجالی کا جو آدم سے شروع ہو گیا تھا. اب وہ بہت زیادہ یعنی اسکلفل طریقے سے کیا جانے لگا. وہ جسٹیفائڈ وے میں کیا جانے لگا، وہ آئیڈیلائزڈ وے میں کیا جانے لگا. وہ بس یہی فرق ہے. اب اس کا اثر مذہب تک پہنچا. مذہب میں دیکھیے جو پولیٹیکل انٹرپریشن ہے وہ یہی چیز ہے. پولیٹیکل انٹرپریشن نے کیا کیا، اسلام کی ساری وہ ویلیو جو ہے، تقوی اور خشوع اور خضوع اور اخبات اور خدا سے محبت، خدا سے خوف اور جنت، یہ سب سیکنڈری بن گئی. آپ ان لوگوں سے کبھی بھی ملیے جو پولیٹیکل انٹرپریشن سے انفلوئنس ہوئے ہیں، تو خوب باتیں کریں گے وہ امریکہ ظالم ہے، یہودی ظالم ہے، اور یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. خوف خدا کوئی بات نہیں کریں گے. خوف خدا کوئی بات ہی نہیں ہے. اب جب چاہے تجربہ کر لیجیے ان لوگوں سے جو پولیٹیکل انٹرپریشن کا شکار ہے. سب چیز سیکنڈری بن گئی ان کے ہاں. یعنی وہی ڈولیٹی جو تھی، وہی ڈولیٹی یہاں بھی آ گئی کہ انہوں نے الگ کر لیا اس آسپیکٹ کو جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے، اسی پہ جی رہے ہیں. اس کے لیے وہ گن چلا رہے ہیں، بم چلا رہے ہیں، سوسائڈ بمبنگ کر رہے ہیں. وہی ان کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہے. یہ ہے دجالی. کو دجالی نام ہے اس بات کا کہ انسان کو یعنی فلسفائزڈ ایول میں پھنسا دیا جائے، آئیڈیلائزڈ ایول میں پھنسا دیا جائے، جسٹیفائڈ ایول میں پھنسا دیا جائے، اور آدمی وہ کرے اور سمجھے کہ ہم تو وہ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں. یہ زمانہ اس کے کلمنیشن کا زمانہ ہے. حدیث کے مطابق دجال آئے گا بالکل قیامت کے قریب. جب قیامت آنے والے ہوگی تو اس وقت دجال ظاہر ہوگا. تو اب تو سارے سائن جو ہے قیامت کے حدیث سے شروع ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آیت قرآن مجید میں ہے سورہ انبیاء میں چیپٹر نمبر 21 میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اس طرح کی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. Doomsday is very near. And کوئی سننے والا نہیں. اور قیامت قریب آ گئی اور کوئی سن نہیں رہا، سب اعراض کر رہے ہیں اس سے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو دجال کا زمانہ آ چکا، دجال ظاہر ہو چکا. اس نے انسان کو اس طریقے سے ایسی آئیڈیالوجی میں پھنسایا کہ وہ خدا سے دور ہو گیا. جنت اس کے لیے سوچنے کی چیز نہیں رہی، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سوچنا اس کے لیے ٹائم نہیں رہا. یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کے یہاں بھی میں بیٹھتا ہوں جب تو کوئی خدا کا ذکر نہیں، خدا کا خوف کا کوئی ذکر نہیں، جنت کا کوئی ذکر نہیں. جو نمازیں پڑھتے ہیں باقاعدہ وہ بھی ایک ریچول، سیٹ آف ریچولس ہے. حدیث میں آتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے بارے میں ہے وہ بات کہ مساجد معامرہ وہ خراب من الہدیٰ، کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی اور اس میں ہدایت سے خالی ہوں گی. وہ ایک زمانہ آئے گا جب مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی اور ہدایت سے خالی ہوں گی. جب اس میں ہدایت نہ ہو، جب وہاں تقویٰ نہ ہو، کیونکہ حدیث میں لکھی آتا ہے المساجد بیوت المتقین، مسجدیں تقویٰ کا گھر ہیں، مسجدیں تقویٰ کا گھر ہیں، یعنی تقویٰ کا سینٹر ہے. تو مسجد میں اگر تقویٰ پایا جائے تو وہ نماز ہے، ورنہ وہ نماز نہیں ہے. آج کے مسجدوں میں آپ کسی مسجد میں چلے جائیے، کچھ بھی وہاں تقویٰ کی بات نہیں، تقویٰ کا ماحول نہیں، تقویٰ کا کوئی وہاں پر چرچا نہیں. ایک ریچولز ہے، ایک کلچر ہے. نماز اس زمانے میں ایک کلچر ہے، ایک کلچر کے طور پر جا کے ادا کر لیا لوگوں نے، اس کے بعد باہر چلے آ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا جو بالکل کلیئر ہے کہ قیامت قریب آ گئی. قیامت قریب آ گئی تو دجال بھی ظاہر ہو چکا. جب قیامت قریب آ گئی تو دجال کب آئے گا؟ ایک بہت ہی کلیئر حدیث، 2-4 کی طرف سے. یہ حدیث جو ہے میں انشاءاللہ پوری کی پوری اپنے میگزین میں چھاپوں گا. بہت سی حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک بتا رہا ہوں. آپ بہت سی حدیثیں ہیں. اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے بارے میں کہ پانی ڈراٹ آئے گا، ڈراٹ یعنی قحط. 3 قحط آئیں گے. قحط مین ڈراٹ، سوکھا. تو 3 سوکھا کا زمانہ آئے گا. پہلے سوکھے کے زمانے میں 1/3 واٹر ختم ہو جائے گا، 1/3 واٹر ختم ہو جائے گا. اس کو آپ سنیے بہت ہی زیادہ دھیان کے ساتھ. پہلا جو سوکھا پڑے گا، پہلا جو ڈراٹ آئے گا، اس میں 1/3 پانی ختم ہو جائے گا، نباتات ختم ہو جائیں گی، سبزیاں ختم ہو جائیں گی، حیوان مرنے لگیں گے. پھر دوسرا سوکھا پڑے گا، دوسرا ڈراٹ آئے گا، جب 2/3 واٹر ختم ہو جائے گا، 2/3 واٹر، اور پھر سبزیاں ختم ہوں گی، جانور انسان سب پہ اثر پڑے گا اس کا. پھر تیسرا دوبارہ آئے گا اور پانی بالکل ختم ہو جائے گا. پہلے 3 پیریڈ ہیں. پہلے پیریڈ میں 1/3 واٹر ختم ہو جائے گا، دوسرے پیریڈ میں 2/3 واٹر ختم ہو جائے گا، اور آخری پیریڈ میں نو واٹر کا زمانہ آئے گا اور سب ختم ہو چکے ہوں گے. وہی قیامت شروع ہو جائے گی. یہ حدیث ہے، حدیث. اب آج کیا ہو رہا ہے دیکھیے، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پانی ہی پہ ہماری زندگی ہے، پانی نہیں تو لائف نہیں. سب لوگ جانتے ہیں پانی لائف ڈپینڈ کرتی ہے پانی کے اوپر. چاہے پلانٹ ہو، اینیمل ہو یا انسان ہو، پانی پر ڈپینڈ کرتے ہیں. پانی نہیں تو سب ختم. رحیم خان نے بہت صحیح کہا تھا کہ رحمن پانی راکھیو، بن پانی سب سون. رحمن پانی راکھیو، بن پانی سب سون. تو آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ زندگی جو ہے وہ پانی پر بیس کرتی ہے. اب کیا ہے، گلوبل وارمنگ سے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جب پانی سب سالٹی تھا، سمندروں میں سارا پانی سالٹی تھا.
سمندر میں بھرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا پانی بہت پہلے, تو پانی سمندر میں بھر گیا, وہ سب سالٹی تھا, یعنی پریزرویٹو کے طور پر دیا گیا تھا. پھر آپ جانتے ہیں کہ بارش ہوئی. رین کا ایک یونیورسل پروسیس ہے, وہ پروسیس چلایا اللہ تعالیٰ نے, اور ڈیسیلینیشن ہوا, فریش واٹر ہمیں آیا. تو فریش واٹر ندیوں میں آیا, تالابوں میں آیا, اور بہت بڑا اس کا ایک اسٹوریج ہو گیا پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر کی شکل میں. وہ سال بھر دھیرے دھیرے بہہ کر کے چشموں کی شکل میں آتا تھا ہمارے کھیتوں میں, ندیوں میں. یہ سسٹم چل رہا تھا. گلوبل وارمنگ میں کیا ہوا ہے کہ وہ پروسیس تیز ہو گیا, یعنی گلیشیئر زیادہ میلٹ ہونے لگے, بہت میلٹ ہونے لگے. اب تو بہت زیادہ میلٹ ہو چکے ہیں گلیشیئر. میلٹ ہو کر کے آتے ہیں ندیوں میں جاتے ہیں اس میں سمندر میں, یعنی فریش واٹر دوبارہ سالٹی واٹر بن رہا ہے, اور دن بدن وہ اسٹوریج کم ہوا چلا جا رہا. گلیشیئر بہت ہی کم ہو چکے ہیں. پول پر جو آئس گیپ ہے وہ پگھل رہی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں یہ تھا کہ سارا پانی سالٹی تھا, جو پھر بارش کے بعد 3% پانی جو آیا زمین پر وہ فریش واٹر تھا. 97% واٹر سالٹی تھا, پھر بھی 97 واٹر سمندروں میں اسٹور تھا, اور اس میں سے 3% پانی فریش واٹر بن کر کے آیا ہمارے پاس, چشموں میں, ندیوں میں, زمین کے نیچے. اب جو ہے, ابھی جو رپورٹیں آ رہی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ گنگا کا پانی اور جمنا کا پانی آدھے زیادہ سوکھ چکا ہے. اسی دلی میں آپ جائیں تو بتکل لیک اور سورج کنڈ پانی ہوا کرتا تھا, سوکھ چکے ہیں. وہ کتنے تالاب ادھر ادھر سب سوکھ چکے ہیں. پانی کے نام پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. ابھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ حیدرآباد میں, بھوپال میں بڑے بڑے تالاب بنائے تھے نواب نے, سب سوکھ گئے ہیں. دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے. اسی بلڈنگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کا قصہ بتاتا ہوں آپ کو. 25 سال پہلے یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی. یہاں پر ہم نے بیسمنٹ بنوایا, بیسمنٹ میں پانی آ گیا. یہاں جہاں نیچے بیسمنٹ ہے وہ پانی بالکل بھر گیا جھیل کے طریقے سے. تو انجینئر بلایا گیا. انجینئر نے کہا کہ یہ تو آپ کی بلڈنگ تو فلوٹنگ اسٹیٹ میں ہے, سب پانی نیچے ہے, پانی کے اوپر یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی, کب تک رہے گی یہ؟ اس کو پھر سے بنانا پڑے گا آپ کو. بیسمنٹ جو تھا وہ پانی پر تھا, بالکل بھرا ہوا تھا پانی اسی بیسمنٹ میں. موٹر سے پانی نکالنا پڑا ہمیں. آج جانتے ہیں اسی بلڈنگ کے نیچے پانی اتنا نیچے جا چکا ہے, اتنا نیچے کہ اب ایک اور بیسمنٹ بن سکتا ہے. یہاں دو بیسمنٹ نیچے بن سکتے ہیں کیونکہ پانی نیچے چلا گیا. اس کے پانی کے 1/3 سے زیادہ پانی دنیا کا جا چکا ہے سمندروں میں. حدیث میں تو یہ ہے کہ قحط پڑے گا, پانی ختم ہو جائے گا. میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ پانی فریش واٹر پگھل کر جائے گا اور سمندروں میں مل جائے گا, دوبارہ سالٹی واٹر بن جائے گا. تو یاد رکھیے, جو پہلا جو حدیث میں جو بتایا گیا سلس واٹر والا زمانہ, وہ تو ہو چکا, آلریڈی ہو چکا, وہ بیت چکا. وہ کہ 3 ڈراٹ بتائے گئے ہیں, 3 ڈراٹ. پہلے ڈراٹ میں 1/3 واٹر ختم ہو جائے گا, دوسرے ڈراٹ میں 2/3 واٹر ختم ہو جائے گا, تیسرے ڈراٹ میں ایک دم ہی ختم ہو جائے گا, نو واٹر سچویشن پیدا ہو جائے گی. تو 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ ہو چکا, ایک زمانہ گزر چکا, ایک زمانہ 3 پیریڈ میں سے ایک پیریڈ گزر چکا آلریڈی, کیونکہ 1/3 پانی تو ختم ہو چکا ہے, 1/3 سے زیادہ.
ابھی ایک سیمینار تھا دلی میں، وہ بیچارہ بول رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ گنگا کا پانی مور دین 50% ختم ہو چکا ہے اور جمنا سوکھی گئی تقریباً. ایسی دنیا بھر میں حال ہو رہا ہے. تو جس چیز کو حدیث میں ڈراٹ کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فریش واٹر پگھل کر دوبارہ سمندر میں چلا جائے گا اور سالٹی واٹر بن جائے گا. وہی ہو جائے گا جو کالریج کی جو پوئم ہے، واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. میں پانی پیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا اگر پانی ختم کر دے تو کیا حال ہوگا ہمارا، اور ختم ہوا چلا جا رہا. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. وہی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب وقت آ چکا وقت حساب کا، اور لوگ جو ہے سن نہیں رہے باتوں کو، ہوش میں نہیں آ رہے ہیں. یہ بالکل 2004 کی طرح سے صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ حدیث میں بتایا گیا تھا کہ پانی جس پر ڈپینڈ کرتی ہے زندگی، وہ 3 پیریڈ میں ختم ہو جائے گا. تو پہلا پیریڈ ہو چکا، اب ہم سیکنڈ پیریڈ سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد تھرڈ پیریڈ جب آئے گا تو ختم قصہ ہے. تو یہی وہ زمانہ ہے جس میں کہ حدیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوں گے، مسیح پیدا ہوں گے، اور اس میں ہے کہ دجال کو قتل کریں گے. ایک حدیث ہے کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم. میں اس کے مطابق حدیث کے مطابق سمجھتا ہوں کہ مہدی اور مسیح ایک ہی پرسنالٹی ہے. یہ حدیث میں موجود ہے، یہ حدیث کہ مہدی اور مسیح 2 الگ پرسنالٹی نہیں، ایک ہی ہیں. تو وہ ہے کہ قتل کریں گے دجال کو. میں سمجھتا ہوں کہ قتل کا معنی یہ نہیں کہ فزیکلی قتل کریں گے، ان کو ایکسپوز کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیے، اگر کسی کو فزیکلی قتل کیا جائے تو وہ تو شہید ہو جاتا ہے، موٹائر ہو جاتا ہے. وہ تو ایک لیڈر کو، یعنی دجال کا کانسیپٹ جو حدیث میں آتا ہے کہ لیڈر ہوگا جس پر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ حدیث میں آیا ہے یہ بات کہ دجال کے ساتھ ایک کراؤڈ ہوگا، اس کا معنی کہ وہ لیڈر ہوگا. آپ لیڈر کو اگر فزیکل قتل کریں فزیکلی، تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو شہید بن جاتا ہے، وہ مارٹر بن جاتا ہے. پاکستان میں بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اور بڑا بھٹو جو بن گیا، اس کی لڑکی بھٹو سپر بھٹو بن گئی، اور سب سے بڑی پارٹی بن گئی پاکستان میں اسی کی. جہاں بھی کہیں یاد رکھیے، لیڈر کو جب قتل کیا گیا ہے تو سپر لیڈر بن گیا ہے. وہ مرا ہوا لیڈر سپر لیڈر ہوتا ہے. تو دجال کو فزیکلی قتل کرنے سے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور جب وہ ڈسیو کرے گا تو اسے ڈسیپشن کو قتل کرنا ہے. دجال جو ہے وہ کوئی ملٹری جنرل نہیں ہوگا. حدیث میں نہیں بتایا گیا ملٹری جنرل ہوگا. وہ ڈسیو کرے گا. ڈسیو، دجال کے معنی ہوتے گریٹ ڈسیور. تو اس کا جو اس کی جو ڈسیونگ آئیڈیالوجی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو. ڈسیونگ آئیڈیالوجی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہدی اور مسیح کا جو رول ہے وہ ہے دجال کو ایکسپوز کرنا، آئیڈیالوجی کا لیول پر اس کو ختم کرنا، لوگوں کے دماغوں سے اس کی اہمیت کو نکالنا. یہ ہے اس کا قتل. یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. آپ ایسا مت کیجیے کہ آپ انتظار میں رہیں یہاں تک اسرافیل کا سور پھک جائے. ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم لوگ جو انڈیا میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. آج صبح میرے پاس ٹیلیفون آیا ایک عرب سے، ایک صاحب کا. ہمارے ساتھی ہیں، وہ انڈیا میں پیدا ہوئے، اب وہ عرب میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر عرب میں بہت سے پاکستانی، کئی ہزار پاکستانی جو ہے وہ انلیگل رہ رہے تھے وہاں پر. انلیگل
تو وہاں کی گورنمنٹ نے انہیں کہہ دیا کہ تم نکل جاؤ، واپس جاؤ. ڈپورٹ کیے جانے والے تھے وہ سارے لوگ. انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا کام کیا جو کہتے ہیں استرحام. استرحام مانے ہوتے ہیں یعنی رحم چاہنا، یعنی ٹو سیک مرسی. استرحام کو مانے ہوتے ہیں ٹو سیک مرسی. تو انہوں نے استرحام کا ایک موومنٹ چلائی باقاعدہ گورنمنٹ سے کہ آپ ان لوگوں کو مرسی کیجیے، یہ لوگ جو ہے واپس جائے کیا کریں گے. اور انہیں گردے کے پورا آفیشیل لیول پر انہوں نے کوشش کی اور وہ سب لوگ وہاں پر لے لیے گئے، واپس ڈپورٹ نہیں کیے گئے وہ. تو پاکستان کا سفیر جو وہاں پر ہے اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ہم آپ کو پاکستان کی وہ دیتے ہیں اعزازی شہریت، سٹیزن شپ، اعزازی شہریت سٹیزن شپ دیتے ہیں ہم آپ کو. اور پھر کیا اس نے انہوں نے کہا کہ مجھے 2 کنڈیشن میری ہے کہ یہ اگر ہو تو میں تو لینے آپ کا آفر لینے کو تیار ہوں. کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ انڈیا میں وہ انڈین ہیں، رہتے ہیں عرب میں، ہمارے ساتھی ہیں. انڈیا میں مہاتما گاندھی پر تنقید کر سکتا ہوں. انڈیا میں کہہ سکتا ہوں کہ مہاتما گاندھی جو کچھ کیا وہ ایک کو تھا، وہ ریولوشن نہیں تھا، اور میری کوئی پکڑ تکڑ نہیں. انڈیا جو راشٹرپتا ہے گاندھی اس ملک کے، اور پر ہم تنقید کرتے ہیں، ہماری کوئی پکڑ تکڑ نہیں. کیا ہم پاکستان میں آپ کے قائد اعظم پر تنقید کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں قائد اعظم نہیں تھے، وہ قائد اصغر تھے؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں کھلے طریقے سے. اجازت دیں گے مجھ کو آپ؟ یعنی گاندھی جو ہے انڈیا کا راشٹرپتا ہے، اس پر ہم تنقید کرتا ہوں، پھر بھی میں انڈیا میں زندہ ہوں. اور آپ کے ملک میں کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جناح صاحب جو ہے قائد اعظم نہیں تھے، وہ قائد اصغر تھے؟ آپ اجازت دیں گے مجھ کو وہاں پر؟ دوسری بات انہوں نے کہی کہ انڈیا میں ایک شخص نے ایک میگزین نکالا، اس کا نام تھا مسلم انڈیا. مسلم انڈیا اسی دلی سے. کیا آپ وہاں کے ہندوؤں کو اجازت دیں کہ وہ ہندو پاکستان نکالیں اس نام سے میگزین؟ انڈیا میں ایک مسلمان پرچہ نکالتا ہے، اس کا نام رکھتا ہے مسلم انڈیا. کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ پاکستان میں ہندو ایسا پرچہ نکالے، ایسا میگزین، اس کا نام ہو ہندو پاکستان؟ تو ان کا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ قصہ بتایا انہوں نے میرے ٹیلی فون پر. تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ انڈیا میں آپ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. کیا آزادی ہے، کیا اپرچونیٹیز ہے. یعنی ہندو لوگ یہاں سیمینار کرتے ہیں، ہم کو بلاتے ہیں وہاں کے آئیے، اسلام کے بارے میں بتائیے. ہمارے لٹریچر ہمارے ساتھی لے جاتے ہیں، بانٹتے ہیں وہاں پہ، کوئی روک ٹوک نہیں، کچھ بھی روک ٹوک نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی کہ ہم انڈیا میں پیدا کیے گئے. میں شاید دنیا میں گیا ہوں تقریباً، کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے ہمارے لیے دعوی ورک کے لیے اتنا اچھا جتنا کہ انڈیا ہے. ذرا بھی مجھے شک نہیں. ایک حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ہند کی طرف سے مجھے علم کی خوشبو آتی ہے، علم کی ہوائیں آتی ہیں. اجد ریح العلم من بلاد الہند، اجد ریح العلم من بلاد الہند، یعنی ہند کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے مجھے علم کی ہوائیں آتی ہیں. اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ اسلام کی دعوت جو اعلیٰ علمی سطح پر اٹھائی جائے گی سائنٹیفک دور میں، جو ماڈرن ایڈیم میں، سائنٹیفک ایڈیم میں اٹھائی جائے گی، وہ انڈیا میں ہوگی. وہ کام وہ انڈیا میں ہوگا وہ کام. یعنی اسلام کی دعوت قدیم زمانے میں ٹریڈیشنل انداز میں کی گئی، ٹریڈیشنل دور تھا وہ. اب دور سائنٹیفک دور ہے. تو 2 ایج ہیں اسلام کے، ایک ہے سائنٹیفک ایج، ایک ہے ٹریڈیشنل ایج. تو اسلام کا دعوتی کام اس سے پہلے ٹریڈیشنل ایج میں ہوا تھا، ٹریڈیشنل ایڈیم میں ہوتا تھا.
تو رسول نے فرمایا میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سائنس کا زمانہ آئے گا اس کی ضرورت ہوگی کہ سائنٹیفک ایڈیم میں اسلام کی دعوت پہنچائی جائے. وہ انڈیا میں یہ کام ہوگا. تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انڈیا میں پیدا کیا, جہاں فریڈم ہے, جہاں اپرچونیٹیز ہیں, جہاں مواقع ہیں. اس کا شکر کیجیے, اس کا شکر کیجیے. مجھے میرے ایک ساتھی نے جو ہماری ٹیم کے یہاں موجود ہیں, انہوں نے مجھے ایک بات بتایا, مجھے بہت ہی خوشی اس پر ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہماری جو ٹیم ہے یہ, اس ٹیم میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی کہ انسینٹیو جاگ پڑا ہے کہ خود کرنے کا کام. مطلب ایک ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں, اپنے انسینٹیو سے وہ کام کرنے کا. اور اس کے میں نے کئی نمونے دیکھے کہ میرے کہے بغیر لوگ اپنے انسینٹیو سے دعوتی کام کر رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑا فنامنا ہے, بہت ہی خوشی کی بات ہے. بہت پہلے عرب میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بہت اچھا, آپ کے پاس لٹریچر ہے وغیرہ, لیکن آپ پروگرام کیا ہے پروگرام؟ تو میں نے کہا تھا کہ وہ عربی میں وہاں پر بات چیت تھی, عربی میں پروگرام کو برنامج کہتے ہیں, برنامج. تو میں نے کہا کہ برنامج جو نہ ہوا اعداد المبرمجین. ہمارا پروگرام میکرز انسان بنانا ہے. ایسا انسان بنانا جو پروگرام میکرز ہو, خود پروگرام بنائیں وہ. تو مجھے یہ آج کل جو ہمارے ہاں جو کام کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ واقعی پروگرام میکر اللہ نے بنا دیا آپ لوگ. ایک ہماری ٹیم کے ایک فرد خود سوچتا ہے, خود اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے, خود اس کو لے کر کے آگے بڑھاتا ہے. یہ بالکل عجیب انوکھی چیز ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو, مجھے تو کل میں یہاں اپنے بارجے میں بیٹھا ہوا تھا, میرے گھر کا جو بارجا ہے بالکنی, تو میں وہاں سوچ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ خدایا ہماری یہ ٹیم ہے, اس ٹیم کے لیے جنت لکھ دے. ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے. اس وقت میری زبان سے نکلا کہ خدایا تیرے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے ادخال کلمہ ہوگا, لا یبقى علی وجہ الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. کہ زمین پر ایک بھی گھر چھوٹا یا بڑا نہیں بچے گا جہاں ورڈ آف گاڈ داخل نہ ہو جائے, ورڈ آف گاڈ. تو پہلی بار ہسٹری میں ایک ایسا قرآن کا ترجمہ تیار ہوا انٹرنیشنل لینگویج میں. انگلش آج کی انٹرنیشنل لینگویج میں, اس میں بہت ہی کلیئر لینگویج میں, بہت ہی صحیح لینگویج میں, بہت ہی سمپل لینگویج میں, کہ ہر آدمی اس کو پڑھتا جائے. وہ ترجمہ خدا کے فضل سے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھ خدا, تیرے کچھ عاجز بندوں نے یہ ترجمہ تیار کیا, تیرے کچھ عاجز بندوں نے اس کو چھاپا, وقت کا جو اعلیٰ اسٹینڈرڈ ہے چھپائی کا اس پر چھاپا اس کو, پھر تیرے کچھ بندے اس کو پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا خدا ان کی بہت اسپیشل مدد فرما, کیونکہ اگر تو نے ان کی مدد نہیں کی تو تجھ کو استقال کلمہ سے پہلے ہی جلنے دے گا, قیامت لانی پڑے گی. قیامت تو آنی ہے, لیکن قیامت سے پہلے ادخال کلمہ ہونا ہے, ورڈ آف گاڈ جو ہر گھر میں داخل ہو جائے. میں نے کہا کوئی دوسری ٹیم اٹھنے والی نہیں نظر آتی ہے مجھے دنیا میں, کوئی بھی ٹیم نہیں, کوئی انسان نہیں جو اس کی تڑپتا ہو, انسانوں کے اس کے دل میں انسانوں کا درد ہو, جو تڑپتا ہو کہ لوگ تو ہم بتا دیں اللہ کی اسکیم, کسی پلان آف گاڈ, جنت اور دوزخ کا معاملہ. کچھ نہیں, کوئی تڑپنے والا نہیں, کوئی انسانوں کے لیے تڑپنے والا نہیں. کسی کے اندر میں نے نہیں پایا اس ٹیم کے باہر جو انسان کی محبت اس کے دل میں ہو,
کہ محبت نہیں تو آپ دعوتی کام کیا کریں گے؟ تو ایک دیوانگی کا عالم میں میری زبان سے نکلا کہ خدایا اس ٹیم کی اگر آپ نے مدد نہ کی اور اس ٹیم اگر یہ کام انجام نہ دے سکی ادخال کلمہ والا، تو آپ کو اپنی اسکیم بدلنی پڑے گی، نعوذ باللہ۔ اس قیامت کو ادخال کلمہ سے پہلے ہی برپا کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی اٹھنے والا دکھائی نہیں پڑتا، شاید دنیا میں کوئی نہیں نظر پڑتا جو تڑپے انسان کے لیے، جو تڑپے کہ انسان جہنم میں نہ جانے پائے۔ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ میں اسے پوچھتا ہوں کہ اگر ایسے انسان ہے کہیں تو مجھے بتائیے، ان کا ٹیلی فون نمبر بتائیے، ان سے میں بات کروں گا۔ تو بہرحال میں ظاہری طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ دجال ظاہر ہو چکا، گلوبل وارمنگ کے ذریعے سے جو پانی ختم ہو رہا ہے، سب سمندروں میں چلا جا رہا ہے، یہ اس کا سائن ظاہر ہو چکا۔ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ لوگ جو یہ ٹیم ہے، اس ٹیم کو اب سب کچھ اپنا جھونک دینا ہے اسی کام میں، دعوتی کام میں، کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے، اب ٹائم نہیں ہے۔ اور مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ لوگ جتنا زیادہ اس میں آگے بڑھیں گے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو خدا اس کی طرف اور کئی قدم آگے بڑھ کر آتا ہے۔ بندہ اگر دھیرے دھیرے چل کر جاتا ہے خدا کی طرف، تو خدا تیز چل کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو اگر آپ اس کام میں اپنے آپ کو جھونکیں کے لفظ اس لیے بول رہا ہوں میں کہ مجھے اس سے پہلے میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو، کسی دلی میں ایک اندرا گاندھی نے ایک زمین دی تھی مسلم سینٹر کے لیے، تو وہ پڑی ہوئی تھی بہت برسوں تک، وہاں پہ کچھ بن نہیں پایا تھا۔ تو ایک صاحب داخل ہوئے اس میں، انہوں نے کہا کہ آئی ول جھونک مائی سیلف ان دس فار دس کاز، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، آئی ول جھونک مائی سیلف فار دس کاز، اور آج وہاں پر شاندار بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس میں جھونک دینا ہے اسی کام میں، تاکہ قیامت سے پہلے انسانوں تک اس کا پیغام پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیے یہ پروسیس تو رکنے والا نہیں ہے۔ اب تمام سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ریورس ڈائریکشن میں نہیں چلا سکتے، گلوبل وارمنگ کو۔ تمام سائنٹسٹ، پولیٹیشین تو بولی بولتے ہیں ایسی، لیکن کوئی سائنٹسٹ نہیں بولی بول رہا ہے ایسا۔ دیکھیے ایک فرق ہے، ایک ہے پولیٹیشین کی بولی، ایک ہے سائنٹسٹ کی بولی۔ گلوبل وارمنگ کے بارے میں سائنٹسٹ کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو ریورس ڈائریکشن میں چلا سکتے ہیں، پولیٹیشین ایسی بولی بولتے ہیں۔ اس معنی کہ جو پروسیس چل چکا ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، رکنے والا نہیں ہے یہ۔ تو 1/3 واٹر ختم ہو چکا، 2/3 واٹر اب ختم ہونا شروع ہو گیا، یہ پانچ وہاں تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے بعد 2 واٹر والا زمانہ آ جائے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے 2-2-4 کی طرح یہ بتاتی ہے کہ وہ پروسیس شروع ہو چکا، اب ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے۔ اب ہمیں نہ دجال کا انتظار کرنا ہے، نہ مہدی مسیح کا انتظار کرنا ہے، بس اپنے آپ کو جھونک دینا ہے دعوتی کام کے لیے، کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے۔ اس حدیث کو اگر آپ چاہیں پڑھنے کے لیے تو میرے پاس آئیں، میرے آفس میں آپ کو کتاب میں دکھاؤں گا یہ حدیث۔ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، لیکن یہ حدیث 2-4 کی طرح بالکل بتا رہی ہے۔ ایک سلس واٹر پہلے ختم ہوگا، پھر سلسین ختم ہو گئے واٹر کے، اور پھر اس کے بعد بغیر واٹر کا زمانہ آ جائے گا۔ واٹر نہیں تو لائف نہیں، آپ غور کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی، ایک ہوا چلے گی، اور سارے نیک لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائے گے۔
قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی، اس میں سارے لوگ ختم ہو جائے گے. اس کے بعد صرف شریر لوگ باقی رہیں گے، شریر اشرار الناس، ان کے اوپر قیامت آئے گی. مطلب وہ جو زلزلہ ہے، وہ جو آخری ہولناکی ہے، وہ اس کو فیس کریں گے وہ لوگ جن کو اشرار کہا گیا حدیث میں. باقی جو سارے نیک لوگ ہیں، جو پائس لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پیشگی ختم کر چکا ہوگا. تو آپ لوگوں کو شک ہو اس حدیث پر تو آ کر کتاب میں دیکھیے، میرے آفس میں آئیے، آپ دیکھیے اس حدیث کو کہ سلس واٹر، پھر سلسین واٹر، اور پھر نو واٹر، یہ 3 پیریڈ گزرے گے. 1/3 واٹر پہلے ختم ہوگا، پھر 2/3 واٹر ختم ہوگا، اور پھر نو واٹر کی سچویشن آ جائے گی. تو 1/3 واٹر تو ختم ہو چکا، اب تو سلسین کا زمانہ چل رہا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی اس دلی میں سیمینار ہوا تھا گنگا پر. تو گنگا اتنی بڑی ندی مانی جاتی تھی انڈیا کی، اور بہت اس پہ فخر ہوتا تھا گنگا کو، لوگوں کو. گنگا کا واٹر اس نے بتایا کہ 50% زیادہ کم ہو چکا ہے، کیونکہ گلیشیئر سے پانی آتا تھا اسی میں کمی ہو گئی ہے. گلیشیئر جو یعنی جو واٹر کا جو وہ اسٹور ہے، پگھلتے پگھلتے اب اتنا کم ہو چکا ہے، ہمالیہ کا جو گلیشیئر ہے، کہ اب وہ وہاں سے چشمہ آتا ہے وہ کم، اس کی بہت کم ہو چکا ہے پہلے کے مقابلے میں. تو پانی کم آ رہا ہے جمنا میں. یہی سارے ندیوں کا حال ہے، سارے تالاب کا حال ہے، سارے ہر جگہ کا حال ہے. یہاں اس کے جس بلڈنگ میں بیٹھے اس کے بھی گراؤنڈ واٹر کا حال یہ ہے. تو ہم سب کو دیکھیے قرآن کو پڑھنا ہے، حدیث کو پڑھنا ہے، رسول اللہ کے سب جو تنبیہات ہیں اس کو پڑھنا ہے، اور اپنی زندگی کی کو ری اسیس کرنا ہے. ہم کو ری پلاننگ کرنی ہے، اپنی پرائرٹیز کو ری سیٹ کرنا ہے. اس معاملے میں اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کسی کے لیے، کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ایکسکیوز کا وقت ختم ہو چکا، ایکسکیوز کا وقت ختم ہو چکا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آج کل مسلسل ہم لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، انڈیا کے اندر، انڈیا کے باہر. ایک سلسلہ لگا ہوا ہے. وہاں پر ہمارے ساتھی جاتے ہیں کتابیں لے کر کے، قرآن کے ترجمہ لے کر کے، اور وہاں پر پھیلا رہے ہیں. تو کیا کہ وہی پروسیس جاری ہے ادخال کلمہ والا، کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں. ایک تو انٹرنیٹ پر آ چکا ہے یہ سارا لٹریچر، اور ہر جگہ جا کر کے دیا جا رہا ہے پرنٹڈ فارم میں. اور یہ جو میں اس وقت بول رہا ہوں یہ بھی دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو تیز کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں دعویٰ پروسیس کو تیز کر دیا ہے. بہت ہی کلیئر لگتا ہے مجھے، دعویٰ پروسیس جو ہے وہ تیز تر کر دیا گیا ہے. تو ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ ایک حدیث میں ہے کہ کسان جو ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا ہے مومن کا اور منافق کا فرق. کہ کسان جو ہے بیل کو کبھی باندھتا ہے سائے میں، کبھی دھوپ میں، کبھی اندر کبھی باہر. تو بیل کو پتہ نہیں کیوں باندھا، کیوں کھولا. یہ کسان بیل ہے، وہ ایسا کرتا ہے، کبھی یہاں باندھا کبھی وہاں باندھا، تو بیل کو کچھ پتہ نہیں. ایسی حال منافق کا ہے کہ منافق کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن مومن کو پتہ ہو جاتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات پیش آئے اس کو مومن پڑھ لیتا ہے، مومن، منافق پڑھ نہیں پاتا. تو آپ پڑھنے والے بنیے، اللہ کی طرف سے اشاروں کو پڑھنے والے بنیے، اللہ کی طرف سے پیش آنے والے واقعات کو جاننے والے بنیے. اللہ ہمیشہ خاموش زبان میں بولتا ہے. تو یہ سارے اتنی اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ نے کھول دی.
ہم لوگوں کو ایسے ملک میں پیدا کیا، انڈیا جیسے ملک میں جہاں مواقع کی بھرمار ہے، جو بھی چاہے کیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں. جو کمپلین کرتا ہے انڈیا کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اندھا کوئی نہیں ہے. انڈیا میں آپ کو ساری اپرچونیٹیز کھلی ہوئی ہیں. دعوی ورک، ہمارا مشن دعوتی مشن ہے، ہمیں دعوی ورک کرنا ہے. دعوی ورک کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ ہے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے، ہم کو جنت میں داخل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Miss Nagma Siddiqui from Delhi. Maulana, differences arise in every team. How should they be managed by its members? Kindly comment. یہ بہت ہی اہم کوشچن ہے. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے، ایک لمبی حدیث ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے چند دعائیں کی اور سب دعائیں قبول ہو گئی. یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ آپس میں اختلاف نہ ہو. اس کے معنی کہ آپس میں ڈفرینسز تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ٹیسٹ وہی ہے. خدا ٹیسٹ کو ختم نہیں کر سکتا ہے. تو بہت عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اور دعائیں قبول کر لی. یہ دعا قبول نہیں کی کہ میری امت کے ڈفرینسز نہ ہو، کو وہی تو ٹیسٹ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری ٹیم کے اندر بہت پکا یہ ہونا چاہیے، بہت ہی پکا ڈیسیژن لینا چاہیے ہر ایک آدمی کو کہ مجھے ڈیسیژن کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے ڈفرینس کی پرواہ نہیں کرنی. سارے ڈفرینسز کے باوجود میں اس میں جڑا رہوں گا، سارے ڈفرینسز کے باوجود میں اس میں پکڑ رہوں گا اس کو، کیونکہ مجھے تو خدا کی جنت لینا ہے. دیکھیے جب ڈفرینس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آدمی کے سامنے اس آدمی کی بات آ جاتی ہے. خدا نہیں سامنے ہوتا ہے. آج ہی میری بات ہوئی حیدرآباد، ہمارے ایک ساتھی ہیں، تو انہوں نے ایک بات پہ کہہ دیا کہ میں بلائنڈلی فالو کیسے کر سکتا ہوں. مجھے بہت ہی دکھ ہوا. میں نے کہا بلائنڈلی فالو کرنا پڑتا ہے، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تبھی تو ٹیم بنی رہتی ہے. تبھی ٹیم بکھر جاتی ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ میں بلائنڈلی فالو نہیں کروں گا. میں نے ان سے کہا بلائنڈلی ہی فالو کرنا پڑتا ہے، تب ٹیم بنتی ہے. میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں ایک دستہ بھیجا. تو دستے میں پہلا جو 2 حصے کر کے بھیجے تھے آپ نے. سب سے پہلے گئے عمرو بن العاص، آگے چلے گئے وہ، تو آگے جا کے پڑاؤ ڈالا انہوں نے. ان کی مدد کے لیے پھر دوسرا دستہ بھیجا آپ نے، تو وہ ابو عبیدہ بن جراح اس کے امیر تھے. اس پہلے دستے کے امیر تھے عمرو بن العاص، اور دوسرے کے امیر تھے ابو عبیدہ. جاتے ہوئے رسول اللہ نے کہہ دیا تھا ان سے کہ دیکھو جب تم ملنا، یعنی ابو عبیدہ سے کہا کہ اب عمرو بن العاص جب ملنا تم، فتتابعوا ولا تختلفا، تو تم مل کر کام کرنا، ڈفرینس کو لے کر کے مت الگ ہو جانا. تو وہاں جب پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھنا تھا. اس زمانے میں امامت جو تھی نماز کی، وہ سرداری کے معنی ہوا کرتی تھی. جو امامت کرے وہی سردار ہے. تو عمرو بن العاص کھڑے ہوئے امامت کے لیے. تو دوسرا طبقہ تھا ان کا کہ نہیں، ابو جرہ امامت کریں گے، کیونکہ وہ سینئر تھے، وہ ابو عبیدہ سینئر تھے. تو عمرو بن العاص نے کہا کہ نہیں، پہلے میں بھیجا گیا ہوں، میں ہی اصل ہوں، یہ میری مدد کو بھیجے گئے ہیں. تو انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا.
تو ابو عبیدہ نے کیا کہا یاد رکھیے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے سفر فرمایا تھا جب تم ملو فتتابعا ولا تختلفا، اختلاف میں مت پڑنا، مل جل کر کام کرنا. انہوں نے فرمایا کہ واللہ لئن عصیتنی لأطعتک، واللہ لئن عصیتنی لأطعتک، نہیں خدا کے ساتھ میری بات نہ چلے تب بھی میں جڑا رہوں گا. کیسی انوکھی بات ہے یہ. ابو عبیدہ بن جراح بہت سینئر صحابی ہیں، بہت ٹاپ کے صحابی ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا مانا جاتا ہے. ان کا واللہ لئن عصیتنی لأطعتک، اس کا مطلب یہ ہو کہ خدا کی قسم اگر میری بات نہ چلے تب بھی میں جڑا رہوں گا ٹیم کے ساتھ. یہی میں آپ سے کہتا ہوں. اسی کو اس صحابہ اسپرٹ یہ ہے. اس صحابہ اسپرٹ کو پکڑیے. کوئی ڈفرینس آئے تو کہیں ڈفرینس بھاگ میں جائے، ہمیں تو ٹیم سے جڑا رہنا ہے. ڈفرینس تو آتے ہی آتے ہیں، ڈفرینس تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن آپ کے اندر صحابہ اسپرٹ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ واللہ لئن عصیتنی لأطعتک، میری بات تم نہ مانو تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے کہ خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا. کیسی انوکھی چیز تھی یہ. کسی قیمت پر ہم یونٹی کو ٹوٹے نہیں دیں گے، کسی قیمت پر ہم یونٹی کو توڑنے نہیں دیں گے. یہ ہے صحابہ اسپرٹ کہ میری بات نہ چلے تب بھی میں ٹیم سے جڑا رہوں گا. یہی اسپرٹ جو ہے یونٹی کو باقی رکھ سکتی ہے. یہ اسپرٹ نہیں ہوگی تو یونٹی بھی ختم ہو جائے گی. میں آپ لوگوں کو خدا کی قسم یاد دلا، خدا کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، اب اس ٹیم کے سب لوگوں کو میں خدا کا حوالہ دے کر کہتا ہوں کہ اسی صحابہ اسی کو پکڑیے. میری ٹیم کے جتنے لوگ ہیں چاہے انڈیا میں ہو انڈیا کے باہر ہو، ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ صحابہ کی اسپرٹ کو پکڑیے. یہ اپنے اندر یہ اسپرٹ لائیے، اسپرٹ کہ میری بات نہ چلے تب بھی میں ٹیم سے جڑا رہوں گا، میری بات نہ چلے تب بھی مجھے ٹیم کو چھوڑنا نہیں، میری بات نہ چلے تب بھی مجھے جڑ کر مل کر یونٹی کے ساتھ کام کرنا ہے. یہ چیز ہے جو اتفاق کو باقی رکھے گی. اور اس حدیث کے مصداق بنیں گے آپ کہ ید اللہ علی الجماع، مل کر کام کرنے والوں کے اوپر اللہ کا رحمت ہوتی ہے، مل کر کام کرنے والوں کے اوپر اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے. اس حدیث کا آپ یعنی مصداق بنیں گے، یہ حدیث آپ پر اپلائی ہوگی انشاءاللہ. This question is from Mr. Faik from Pennsylvania. I understand that Amar bil Maruf is a general responsibility for all Muslims, but Nahi Anil Munkar is only the responsibility of those who are responsible. For example, the ruler of Muslims has a responsibility of Nahi Anil Munkar. A father has a responsibility for his family. Please let me know if this understanding is correct. یہ بالکل غلط بات ہے کہ رولر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں اس کا ذمہ دار ہے. ہر انسان. یہ بہت ہی بڑی یعنی وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کو نیہ المنکر کو رولر سے جوڑ دیا جائے. ہر وقت جہاں بھی آپ ہیں نیہ المنکر آپ کا کام ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے آپ یہ کام کریں گے. یعنی روکنے کی پوزیشن میں تو روکیں گے، کہنے کی پوزیشن میں تو کہیں گے، اور کسی پوزیشن میں نہیں تو دل میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہر آدمی کو. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ تو فلاں کا کام ہے. ہر آدمی کا کام ہے، ہر آدمی کا کام، ہر آدمی کا کام ہے نیہ المنکر. فرق جو ہے اس اعتبار سے کہ ہماری کیپیسٹی کتنی زیادہ ہے.
ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم فساد مچائیں، ایک اور نیا پرابلم کھڑا کر دیں غلط ایکشن لے کر کے. اپنے بس میں جتنا ہے، یعنی بس مانے ہے کہ جتنا کہ ہم رزلٹ نکال سکتے ہوں، یعنی اگر ہم روک سکتے ہوں، اتنی ہماری کیپیسٹی ہے تو روکیں، ورنہ چپ چاپ رہیں، دل میں دعا کریں، زبان سے کہیں. تو اصل جو اس میں کنڈیشن ہے وہ کیپیسٹی کنڈیشن ہے. رول یعنی رولنگ پوزیشن میں کوئی ہے، اس کی یہ شرط نہیں ہے اس میں. Maulana, his next question is, what is the feeling or spiritual level that someone attains to be able to say that he has found God? Please refer to the last Sunday lecture in which you said that you have found God at all levels. دیکھیے، ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے اگر اس نے خدا کو پایا ہے کہ دل کے احساس کے اعتبار سے کہ میں نے خدا کو پایا. باقی اس کا ڈیسیژن تو خدا لے گا، دنیا میں ڈیسائڈ نہیں ہونا ہے اس کو. ہمارے اعظم گڑھ میں ایک صاحب تھے، بہت اچھے آدمی تھے، ماسٹر عبدالحکیم صاحب. تو وہ ایک تقریر میں میں تھا وہاں پر، ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ اس وقت کی بات ہے جب 100 روپے کا نوٹ بھی بہت بڑی چیز ہوتی تھی. اب تو 100 روپے کے نوٹ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے. بہت پہلے کی بات ہے کہ آپ کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے اور آپ جاتے ہیں بازار میں خریداری کرنے کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں 100 روپے بہت ساری چیز خرید سکتا ہوں. لیکن وہاں پر جب آپ جائیں تو وہاں جو بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں، وہ کہہ دے کہ یہ تو جعلی نوٹ ہے. تو اچانک اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی، کچھ بھی ویلیو اس کی نہیں رہے گی. تو میرا اپنا سمجھنا اصل چیز نہیں ہے، اصل ایک خدا اس کو سرٹیفائی کرے. تو آپ نے اگر محنت کی ہے، آپ نے اسٹڈی کی ہے، آپ سیکر ہے، آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کیا ہے، تو آپ اپنے احساس کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خدا کو پایا ہے. لیکن جب تک خدا یہ نہ کہہ دے کہ ہاں یہ انسان وہ ہے جس نے خدا کو پایا تھا، تب تک آپ کا جو ہے کہنا یہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اپنے اس کے لیے، جنت کے لیے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی جنت تو یعنی طے ہے، آپ کی جنت تو ملے گی، آپ کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو بھی جنت پکی نہیں ہے، مجھے بھی جنت ملے گی جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی جنت دے دے. تو الفاظ اس میں ہے کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، اللہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے، اپنی بلیسنگ سے ڈھانپ لے. تو کوئی پیغمبر بھی ایکسیپشن نہیں ہے. تو ایک انسان کیا ایکسیپشن ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کوشش کرتے ہیں اپنے بس بھر، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ہم کسی حد کو پہنچتے ہیں، اپنے بول سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا یا وہ کیا، لیکن فیصلہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر کے میدان میں. تو اللہ تعالیٰ جس کو کہہ دے گا کہ ہاں اس کا ایمان تھا، اس کی نماز تھی، اس کا حج تھا، اس کا دعوتی کام تھا، اسی کو ماری جائے گی. تو عمر شاہ عبدالحکیم صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک نوٹ لے کر نکلوں اور اگر ساہوکار جو ہے انکار کر دے لینے سے، جعلی بتا دے، تو وہی میرا ایمان کا معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایمان ہے، کیونکہ وہ ایمان جب خدا اس کی تصدیق کرتے تب تو ایمان ہے وہ. اسی لیے مشہور تابعی ہیں حسن بصری، امام حسن بصری، وہ کہتے ہیں کہ میں 70 صحابہ سے ملا، 70 صحابہ سے.
ہر ایک کو میں نے پایا کہ وہ اپنے بارے میں شک تھا، میں منافق تو نہیں ہو گیا. تو یہ آتا ہے کہ الایمان بین الرجاء والخوف، الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان جو ہے 50% امید ہے، 50% اندیشہ ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. 50% امید، 50% اندیشہ. ہر وقت آدمی ڈر لگا رہتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ 50-50 کا معاملہ یاد رکھیے. اس وقت تک جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تصدیق نہ مل جائے. This question is from Maulana Zakwan Nadwi from Delhi. Maulana, please throw some light on this tradition. Abdullah bin Umar said that a companion of Prophet saw Caliph Umar in his dream 10 years after Umar's death. He saw that Umar was wiping the drops of sweat from his forehead. He asked, O Amir ul Mominin, how did God deal with you? Umar replied, Al-an faragatu wa lola rahmatu Rabbi la halakatu. That is, now I have got over from my hisab. If it wasn't for the mercy of God on me, I would have definitely be in eternal damnation. Maulana, kindly comment on this. یہ وہی جو حدیث میں نے عرض کی رسول اللہ کے بارے میں، وہی حضرت عمر کے بارے میں سمجھ لیجیے اس کو کہ اللہ یتغمدن الریا برحمت منہ وفضل. دیکھیے جنت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی بھی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. کوئی عمل اس کی پرائز نہیں بڑھ سکتا ہے، چاہے کروڑوں پیغمبروں کا عمل بھی اس کا پرائز نہیں بڑھ سکتا ہے. وہ تو اللہ کی رحمت سے ملے گا، اس کو ملے گا. تو چاہے ایک خلیفہ عمر ہو، چاہے ایک پیغمبر ہو. وہی اس میں بھی وہی بات ہے کہ رحمت الہی سے ملے گی نجات کسی کو اپنے عمل کی بنیاد پر. ہمارے عمل کی حقیقت ہی کیا ہے؟ تو ہر وقت آدمی کو الایمان بین الرجاء والخوف، آپ کو امید بھی ہونا چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے. ہوپ بھی ہونا چاہیے اور اندیشہ بھی ہونا چاہیے. ان دو کے بیچ میں یہ 50-50% کا معاملہ ہے. ان دو کے بیچ مومن جیتا ہے آخر وقت تک. This question is from Mr. Muntajib Akbar from Chennai. Maulana, can you guide us in knowing which hadith is correct and which is fabricated? Is there any general guidelines like Bukhari Sharif is sufficient? Kindly guide us. دیکھیے اس کا تو پورا علم ہے. آپ اس اگر آپ کو شوق ہے تو پڑھیے اس کو، علم رجال کو پڑھیے. حدیث کے بارے میں ایسا نہیں کہ کوئی بہت زبردست علم ہے یہ. اس علم کو پڑھیے آپ اگر آپ کا وقت ہے تو. ایک ایک راوی کی چھان بین کی گئی ہے، ساری باتوں کو چھان بین کی گئی ہے. اور اگر آپ کا اتنا وقت نہ ہو تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ علامہ ناصر الدین البانی جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے ساری زندگی وقت کی حدیث پر اور چھاڑ دیا حدیثوں کو انہوں نے، اور 6 جلدیں تیار کی انہوں نے. 30 جلدیں جو ہیں وہ حدیثیں ہیں جو ضعیف یا موضوع ہیں، 3 جلدیں وہ جو صحیح حدیثیں ہیں. تو اس کتاب کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. یعنی 3 جلدوں میں صحیح حدیث اور 3 جلدوں میں ضعیف روایتیں. تو آپ کا ٹائم ہو تو ڈائریکٹ کتابیں پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے ڈائریکٹ کتابیں تو یہ 6 جلدیں جو ہیں ان کو آپ پڑھ کر کے جان لیجیے کون حدیثیں صحیح ہیں کون سے ضعیف ہیں. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. This question is from Mr. Shafiq Bandagi from Michigan. Maulana, I need a fatwa about the Salat timings here in Michigan and northern parts of Michigan. The Salat timings become too extreme during summer months. Mainly Isha and Fajr timings in June, July and August goes to so extreme that it becomes very difficult to pray both Isha and Fajr on time. The Isha starts after 11 p.m.
and Fajr time ends by 5:30 a.m. In such situations, can we compromise Isha time and pray early at around 10 p.m. and go to bed so that we don't miss Fajr? The Maghrib is at around 9:30 p.m. Different people have different biological clocks, and this becomes very difficult for those people who have longer sleep cycle and very stressful and tiring work schedule. دیکھیں Kindly یہ تو علماء نے اس پر جواب دے چکے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے. ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے بھی اس کا جواب دیا، بہت تفصیل کے ساتھ پورا چارٹ بنا دیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے. یہ کوئی ایسا سوال نہیں جو کہ ابھی ان آنسرڈ پڑا ہوا ہو. آپ ان کے کتابوں کو پڑھیے، ان کے جواب کو، اور اس کے مطابق عمل کیجیے. یہ کوئی اب مزید سوال کرنے کی ضرورت نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک مزاج ہمارے یہاں کہ مزید سوال کرتے رہتے ہیں، بار بار سوال کرتے رہتے ہیں. جب علماء نے جواب دے چکے ایک چیز کا تو اس کو پڑھیے، اس کو جانیے، اس کو پکڑ لیجیے. اس کو اگر آپ کو کچھ اس میں ڈفرینس لگتا ہو تو اس کو چھوڑ دیجیے، ڈفرینس کو اوائڈ کیجیے. تو اس پر کافی تفصیل کے ساتھ علماء جواب دے چکے ہیں، اس کو آپ پڑھیے. انٹرنیٹ پہ بھی جواب موجود ہے، اس کا جواب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس کو پکڑیے. اور لوگ کچھ ٹریول ایشوز کو لے کر کے پھر اس کو ریوائیو کرتے رہتے ہیں ان سوالات کو. یہ صحیح نہیں ہے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ معمولی شک نکالیں گے اور پھر اس سوال کو پھر شروع کر دیں گے. یہ غلط طریقہ ہے. بس بالکل جو علماء نے اس معاملے میں جو نقشہ بنا دیا ہے اس کو پکڑیے اور عمل کیجیے، اور انٹرنیٹ سے آپ اس پورے نقشے کو ڈاؤن لوڈ کر کے جان سکتے ہیں. This question is from Mr. Abdul Basit from Doha. Maulana, there is a verse in Surah Yunus, La khawfun alayhim walhum yahzanun. Does this verse refer to the life of hereafter, or does it has any relevance in this world too? Kindly explain. جو قرآن میں تو یہ لفظ آیا ہے آخرت کے بارے میں. دنیا میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بالکل خوف ہو نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ خود قرآن میں ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے مشکلات میں. تو مشکلات تو رہیں گی، مسائل تو رہیں گے. اس دنیا میں آدمی کو بالکل زندگی مل جائے ایسی جس میں کچھ بھی نہ ہو، مشکل کوئی بھی پرابلم نہ ہوتی ہے، تو پاسبل نہیں ہے. اس آیت کا تعلق آخرت سے ہے کہ وہاں جو زندگی ملے گی تو وہ ایسی زندگی ہوگی جہاں کوئی بھی فیئر نہیں، کوئی قسم کا پرابلم نہیں، کوئی لمیٹیشنز نہیں، کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں. یہ سب وہاں ختم ہو جائے گا. تو آخرت کے بارے میں ہے یہ آیت، اس دنیا کے بارے میں نہیں ہے. This question is from Mr. Muntajib Akbar from Chennai. In Al Risala of June 2009, there was an article on Shaitan. You had mentioned that Shaitan had powers to whisper into our mind. But I had heard from my friends incidents where there were physical experiences like someone pressing hard on chest, etc. Maulana, does Shaitan or Jinn has power to physically influence us also? نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ سب وہم ہے. فزیکل پاور شیطان کو ہمارے اوپر نہیں ہے، اور قرآن میں صاف صاف ہے کہ لیس لک علیہم من سلطان، یعنی کوئی پاور نہیں ہوگا تم کو انسان کے اوپر. تو قرآن کو صرف وسوسہ کہا ہے، جسے قرآن میں ہے کہ یوسوس فی صدور الناس. یاد رکھیے شیطان اور جن ایک ہی چیز ہیں، دو چیز نہیں ہیں. وہ کان من الجن، یعنی شیطان جنوں میں سے تھا. شیطان ایک جن ہے. تو شیطان کو صرف وسوسہ کا اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، بہکانا، تزیین کرنا. باقی یہ کہ فزیکلی اوور پاور کر لے آپ کو، وہ اس کو اختیار نہیں دیا گیا ہے. اور کوئی اگر کہانی بتاتا ہے تو غلط بتاتا ہے، وہ میں اس کو نہیں مانتا. This question is from Mr. Zubair from Delhi. Maulana, in one of the previous session you had said that there is no problem in eating prasad, but my elders say that Quran has mentioned
that it is forbidden to eat anything on which any other name except Allah is mentioned? Kindly comment. دیکھیے وہ آیت الگ ہے اور یہ جو صورتحال انڈیا میں ہے وہ الگ ہے. اس کو آپ پڑھیے آیت کو ٹھیک طریقے سے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. بالکل یہ غلط بات ہے کہ اس کو آپ انڈیا میں چشمہ کریں. انڈیا میں جو پرساد دیا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے. اور وہ جو چیز قرآن میں اس کا ذکر ہے اس آیت کو پڑھیے اور اس کی تشریح اس کی تفسیر کو پڑھیے آپ. پھر آپ اگلی بار سوال کیجیے گا, پہلے پڑھ لیجیے اس کو. فرق ہے انڈیا کے پرساد میں اور اس چیز میں جو قرآن میں مذکور ہے, بالکل دوسری چیز ہے وہ. آپ اگلی بار پڑھ کر کے اس کو تفسیروں میں جان لیجیے کہ وہاں کیا بتایا گیا ہے, پھر سوال کے میں انشاءاللہ اس کو جواب دوں گا. This question is from Mr. Idris from Delhi. Maulana, does Dajjal know that he is a Dajjal? Is his activity a well-planned and intended to misguide others, or is it an innocent, unintended activity? This question is with reference to Galileo. دیکھیے گلیلیو کو میں نے دجال نہیں کہا ہے. گلیلیو تو بگننگ تھا اس پروسیس کا, لیکن بعد کو ایسے لوگ پیدا ضرور ہوں گے جو جان بوجھ کر کے آپ کو مس لیڈ کریں گے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ سارے دجاجلہ جو ہے جان بوجھ کر کریں, یہ ایسا نہیں ہوگا. ایک پروسیس ہے, ایک فنامنا ہے, ایک ہسٹوریکل فنامنا ہے جس میں دجالیزم آئے گا. میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ہوشیار ہوں گے, جان بوجھ کر بہکائیں گے آپ کو. کہ میں جو اس بات کو زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکل پروسیس ہے, ایک ہسٹوریکل فنامنا ہے. اس میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے, اس ڈوئلزم یعنی وہ ڈوئلزم کا جو پیریڈ ہے, اس ڈوئلزم کے مختلف آسپیکٹ ہیں. زندگی میں ڈوئلٹی جو پیدا کی جن لوگوں نے, انہیں لوگ دجالیت کا آغاز کیا. یعنی کوالٹی کو کوانٹٹی سے الگ کر دیا, ویلو کو الگ کر دیا انٹرسٹ سے. یہی سے ساری خرابیاں پیدا ہوئیں. تو وہ بڑھتے 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 وہ دجال بن گئی, دجالیت بن گئی وہ. تو اس میں یہ سوال جو ہے کہ انٹینسولی کوئی انٹینشنلی کرے گا, کوئی کہ بغیر انٹینشن کرے گا, یہ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو صرف یہ دیکھیں کہ اس کا کام جو ہے کیا ہے. میرا جاب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے انٹینشن پر کوئی وہ فتویٰ دوں. انٹینشن پر فتویٰ دینا اس کو میں غلط سمجھتا ہوں. میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا کام جو ہے, جب میں قرآن کے کرائٹیریا پہ جانچوں تو کیسا نکلتا ہے وہ. تو میرا کنسرن جو ہے کرائٹیرین قرآن اور حدیث ہونا چاہیے, کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے. انٹینشن پر میں کبھی بھی نہیں جاتا, نہ دجال کے معاملے میں نہ کسی اور معاملے میں. مجھے کسی کے انٹینشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن اس کا جو کام ہے, اگر وہ کرائٹیرین جو قرآن حدیث کا ہے اس سے پورا نہیں اترتا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ اس غلط ہے. وہ اس کا انٹینشن جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے. This question is from Mr. Khaja Kalimuddin from Pennsylvania. Maulana Sahab, there are hundreds of hadiths about Dajjal and Dajjaliyat. Most of these describe the physical appearance of Dajjal, and people take them literally and don't go on their interpretations like the ones you have given just a while ago. Maulana Sahab, my question to you is, when should we take the literal meaning of a hadith and when should we take an interpretive meaning of it? Kindly comment. دیکھیے اس کا کوئی ہارڈ اور فاسٹ اصول نہیں ہے. جب آپ اس میں ڈیپ پہ جاتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, ساری حدیثوں کو چھانبین کرتے ہیں, سروے کرتے ہیں, تو آپ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر یعنی الیگریکل سینس میں ہے کہ لٹرل سینس میں ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ ان شدت الحر من فیح جہنم, کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کے پھونک سے ہے. تو یہ اگر آپ سوچیں تو بہت آسانی سے سمجھ لیں کہ یہاں الیگریکل سینس میں ہے. یہ یعنی خود جہنم پھونک مارتی ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ یاد دلایا آپ نے کہ جب دنیا کی گرمی اتنی شدید ہے تو جہنم گرمی کتنی سخت ہوگی. یہ اس لیے کہا گیا, یہ کہا کہ وہاں پر یہ گویا کے لفظ چھپا ہوا ہے. جیسے آپ کہیں کہ
کسی آدمی کے بارے میں کہ تم تو شیر ہو، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ سچ مچ شیر کی طرح اس کا فزیکلی شیر ہے، وہ کا مطلب ہے کہ شیر جیسا بہادر ہے. تو یہ جو اسلوب ہے کہنے کا، یہ جو اسٹائل ہے کہنے کا، یہ تو بہت عام ہے، وہی حدیث میں بھی ہے، وہ انسانی کلام میں بھی ہے. تو اگر اس پہ غور کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں کہاں لٹرل طور پر وہ بات کہی گئی ہے، کہاں وہ سمبولک سینس میں یا الیگریکل سینس میں بات کہی گئی ہے. This question is from Mr. Nafiz Shiraz from Delhi. ایک چھوٹی جات برادری کے لڑکے کی طرف سے ایک اونچی جات کی لڑکی کو شادی کا پیغام بھیجا جاتا ہے. لڑکے میں سب خوبیاں موجود ہیں، لیکن اونچی جات والی لڑکی یہ کہہ کر شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے کہ لڑکا چھوٹی جات کا ہے. کیا لڑکی کا یہ عمل اسلامی شریعت کے مطابق صحیح تھا یا غلط؟ دیکھیے فقہ حنفی میں کفر کو بہت اہمیت دی گئی ہے. کف یا کفات یعنی برابری، پیریٹی. تو یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نباہ کا مسئلہ ہے. میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اس کو کفر کے مسئلے کو میں صحیح سمجھتا ہوں، لیکن شرعی نہیں سمجھتا. یعنی کفر میں شادی، برابری میں شادی، یہ اتنا زیادہ اہم مانا گیا ہے فقہ حنفی میں کہ وہاں سپریشن بھی ہو سکتا ہے اگر غلط شادی ہو جائے تو میں فقہ حنفی کے یہ مسئلے کو مانتا ہوں، لیکن شرعی معنی میں نہیں مانتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شادی جو ہے وہ ہر شادی جو میں لو میرج کو نہیں مانتا، میں ہر میرج کو میں کنوینئنٹ میرج سمجھتا ہوں. کنوینئنٹ میرج، لو میرج نتھنگ، لو میرج از نتھنگ. ساری شادیاں جو ہے کنوینئنٹ میرج ہوتی ہیں. تو اس لیے ایڈجسٹمنٹ اور نباہ کا اصل مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرق ہوتا ہے، کلچرل ڈفرینسز، وہ کبھی نباہ ہو نہیں پاتا ہے. کلچرل ڈفرینسز ہیں اور شادی کر دیں آپ جوش میں تو پھر جھگڑا ہوتا ہے، چلتی نہیں ہے وہ. تو کلچرل پیریٹی میرے ساتھ بہت ضروری ہے. کفر کے مسئلے کو میں کلچرل پیریٹی کے سینس میں لیتا ہوں، شرعی سینس میں نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لڑکے نے کہا تو وہ یعنی صحیح، میں اس کو صحیح مانوں گا، کیونکہ اس کلچرل ڈفرینس کے ساتھ اگر شادی ہوتی تو وہ چلتی نہیں، نباہ نہ ہوتا، سپریشن ہو جاتا، جھگڑا ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو شرعی مسئلہ ہرگز نہیں ہے یہ، لیکن یہ نباہ کا مسئلہ ہے. اگر نباہ ہو سکے تو ٹھیک ہوگا. اگر لڑکا اور لڑکی جو ہے اتنا زیادہ سمجھدار ہوں، اتنے زیادہ باشعور ہوں کہ کلچرل ڈسپیرٹی کے باوجود وہ خوب مل جل کر رہیں تو ٹھیک ہے، شادی کر لیں. This question is from Dr. Farida Khanam from Delhi. Maulana, what is the difference between unity and solidarity? Kindly give your comments. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یونٹی سادہ لفظ ہے اور سالیڈرٹی زیادہ گمبھیر لفظ ہے. سالیڈرٹی کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ یونٹی. یونٹی تو ایک سادہ لفظ ہے، اتفاق، اتحاد. لیکن جب آپ سالیڈرٹی بولتے ہیں جس کو عربی میں کہتے ہیں التضامن، بہت زیادہ اتحاد، ہر پہلو سے بالکل مل جانا، ہر پہلو سے ایک ہو جانا. تو ایک لفظ میں کہوں کہ یونٹی جو ہے سادہ یونٹی کا نام ہے، اور سالیڈرٹی جو ہے وہ کمپلیٹ یونٹی کا نام ہے، جہاں تک میں سوچتا ہوں. This question is from Mr. Muntajib Akbar from Chennai. In the time of Caliph Abu Bakr Siddiqui, it is said that some Muslims refused to pay zakat, to which he said that he will fight them. Maulana, was this just to motivate them to pay zakat? What is your comment on this? بھائی زکوٰۃ اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں. زکوٰۃ ایک عبادت ہے، یہ نماز ایک عبادت ہے. قرآن میں بار بار صلاۃ اور زکوٰۃ ایک ساتھ آئے ہیں.
تو جس کو اللہ کی عبادت گزار بننا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا اس کو. وہ حضرت عمر کا حضرت بکر کا واقعہ ایک الگ واقعہ ہے. وہ تو صحیح معنی میں بغاوت کا واقعہ تھا. وہ جو ردہ کہا جاتا ہے، ردہ نہیں تھا، وہ بغاوت تھی. وہ تو باغیوں کے خلاف حضرت عمر نے حضرت بکر نے جہاد کیا تھا. تو وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ارتداد یا ردہ نہیں تھا، وہ بغاوت تھی، یعنی اسٹیٹ سے بغاوت، اسٹیٹ سے بغاوت. لیکن زکوٰۃ تو ایک عام فرض ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، ہر آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بتائی گئی ہے. 5 یہ اسلام کے ستون ہے. 5 ایمان اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج. یہ 5 چیزیں تو اسلام کو ستون ہے، اسلام کے فرائض ہیں. تو اس کو اس سے میں نہ ملائیے ہے، تو بکر کے اس اقدام سے نہ ملائیے. الگ سے سمجھیے کہ 5 اسلام کے ستون ہیں، 5 فرائض ہیں. اس کو ادا کرنے سے ایک مسلمان بنتا ہے. تو اس کی تفصیل آپ کو جاننا ہو تو بہت سی کتابیں اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. This question is from Mr. Khalid Ansari from Delhi. Current Muslim leaders and also the ones in the recent past have given political interpretation which seems to be a Dajjali act. Do you think according to Islam they will also be held responsible? How about people like Abu Ala Maududi, Sayyid Qutb, Ahmad Didat, etc., who throughout their life propagated nothing but superiority of Islam and political domination? Maulana, kindly comment on this. دیکھیے کسی آدمی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دجال ہے، مسٹر اے دجال ہے، مسٹر بی دجال ہے. یہ تو ہمارا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. باقی لوگوں نے جو پولیٹیکل انٹرپریشن دیا ہے وہ تو بلا شبہ بالکل بیس لیس ہے، غلط ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے جو آج کل ہر جگہ گن کلچر، بم کلچر چل رہا ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بتایا کہ اسلام کا جو گول ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مکمل نظام قائم کیا جائے. مکمل نظام قائم کرنے کے معنی کہ پاور ہو، پولیٹیکل پاور نہیں ہو تو آپ کیسے قائم کریں گے؟ تو مکمل نظام کانسیپٹ کو میں غلط سمجھتا ہوں اس کو. کیونکہ جب مکمل نظام کانسیپٹ آیا آپ کے اندر تو پھر پولیٹیکل پاور ضروری ہو گیا. پولیٹیکل پاور کے بغیر آپ کیسے قائم کریں گے؟ تو ان لوگوں نے پہلے کیا کیا کہ پہلے تو لٹریچر چھاپا، انہوں نے کتابیں چھاپی، لیکن اس سے کام نہیں چلا. تو پھر الیکشن میں حصہ لیا، الیکشن میں حصہ لینے سے بھی کام نہیں چلا، پھر ہار گئے یہ لوگ. تو پھر کیا ہوا کہ ملٹریسی چلا دی. ملٹریسی نہیں کام چلا، سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. یہ سارا جو ہے وہیں جاتا ہے جا کر کے. یہ پولیٹیکل انٹرپریشن سے جڑا ہوا ہے یہ سارا معاملہ. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب انہوں نے تو سوسائڈ بامبنگ نہیں لکھی تھی اپنی کتاب میں. میں کہا تو یہ غلط کہہ رہے ہو تم. انہوں نے یہ لکھا کہ اسلام میں یہ فرض ہے کہ سارے مکمل نظام کو قائم کیا جائے، اور بغیر اس کے حکومت کے چونکہ نہیں قائم ہو سکتا، اس لیے حکومت پر قبضہ کیا جائے. یہ سب لکھا ہوا ہے. حکومت پر قبضہ کیا جائے تاکہ پورا نظام آپ قائم کر سکیں. تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ وہی کریں گے جو انہوں نے کیا. ان حضرات نے پہلے لیٹر چھاپا، اس سے کام نہیں بنا. پھر کیا کیا انہوں نے؟ جلسے جلوس نکالے، اس سے بھی کام نہیں بنا. پھر الیکشن میں حصہ لیا، الیکشن میں بھی ہار گئے. پھر گن کلچر چلایا، اسے بھی کام نہیں. آپ سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. اسی کا یہ کلمنیشن ہے اسی کا. بلا شبہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا، اس میں غلط تھے 100%. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں میں نے کتابیں لکھی ہیں، کئی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. تعبیر کی غلطی، دین اور شریعت، الاسلام، دین کامل وغیرہ، وہ تفصیل سے میں نے ان کا انالیسس کیا. میں نے This question is from Mr. Zubair from Delhi. Maulana, a scholar said on television that when Satan can have his presence anywhere and anytime, then why can't the Prophet also do the same? What is your comment on this? یہ سب بالکل لغو بات ہے. یہ بالکل
کیسے آپ لوگ مان لیتے ہیں ایسی باتوں کو؟ وہ بات ہے جو قرآن میں صحیح ہو وہ حوالہ دیجیے آپ. کہاں لکھا ہو کہ پراسپیکٹ ہر جگہ موجود رہیں گے؟ جو نہیں لکھی ہوئی تو غلط ہے وہ. یہ اپنے دماغ سے بات کیسے نکالتا ہے ایک آدمی؟ یقین کیجیے کہ اسے گناہ ہے ایسی باتیں کہنا. یہ رسول اللہ ہر جگہ موجود ہیں، یہ عقیدہ کہاں سے بنایا آپ نے؟ شیطان ہر جگہ موجود ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن رسول اللہ ہر جگہ موجود یہ کہاں ثابت ہے؟ کہ بلا شبہ یہ باطل عقیدہ ہے، اس کے باطل میں کوئی شک نہیں ہے. اصولی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کا پروف آپ کو قرآن و حدیث میں نہ مل جائے تب تک اس کو ہرگز نہ مانیے، چاہے کوئی کتنی کہتا ہو. کوئی بھی دوسری دلیل جو ہے اس سے ماننا یہ بہت بڑی گناہ ہے دین کے معاملے میں. دین کے معاملے میں کرائیٹیرین جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، کوئی دوسری چیز کرائیٹیرین نہیں بن سکتی ہے. یہ جو آپ نے گیس کیا، شیطان سے گیس کر کے پیغمبر کو مان لیا کہ ہر جگہ موجود ہے، وہ بہت ہی گناہ کی بات ہے یہ. کیونکہ اس کے پیچھے کوئی قرآن حدیث دلیل موجود نہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا اس نے کہ اکثر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈٹ چیک کی طرح ہوتے ہیں. ڈٹ چیک، DUD، ڈٹ چیک کہتے ہیں اس چیک کو کہ آپ نے 10,000 روپے آپ کے پاس بینک میں ہے، آپ نے 80,000 روپے کا چیک لکھ دیا کسی کو، بینک پہ جائے گا تو وہ آرڈر نہیں ہوگا، وہ واپس لے جاؤ اس کو. تو ایسے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دینا جس کے پیچھے دلیل موجود نہ ہو قرآن حدیث میں، تو وہ ڈٹ چیک ہے. یہ سب باتیں ڈٹ چیک ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے یہ بتائیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح شیطان ہر جگہ موجود ہے وہی اسے پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہے. قرآن میں تو صاف صاف ہے، دیکھیے کہ یہ اشیات قرآن میں شیطان کے بارے میں کہا ہے. قرآن میں ہے کہ ما محمد الا رسول. سنیے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو جب حضرت رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی، سارے صحابہ بہت ہی اس میں تھے، اضطراب میں تھے. تو حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے آپ کے اوپر چادر تھی، اس کو چادر کو اٹھایا، آپ کو بوسہ دیا اور کہا کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی، ابھی زندہ ہیں، وہ ایسا سمجھتے تھے لوگ. تو حضرت ابوبکر جو سب سے سینئر بوس صحابی تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور انہوں نے دیکھ کر کے آپ سے فرمایا، یہ جملہ ہسٹوریکل جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اسلام میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر کا ہے. یہ مانی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر کا ہے. تو جب آپ کی وفات کے بعد لوگوں میں شک ہو گیا تھا کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، ابھی زندہ ہیں آپ، تو حضرت ابوبکر آئے اور انہوں نے چادر اٹھائی اور دیکھا آپ کو، دیکھ کر آپ کو یہ فرمایا اس وقت. کتنی زبردست بات ہے یہ کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اس لٹرل ٹرانسلیشن کا یہ ہے، لٹرل ٹرانسلیشن. جو کرتا تھا عبادت محمد کی تو محمد مر گئے، اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا، مات، فقط مات. جو کرتا تھا عبادت محمد کی تو محمد مر گئے، اور جو عبادت کرتا ہے خدا کی تو خدا زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے. کیسے ظالم لوگ ہیں کہ قرآن حدیث میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ رسول اللہ زندہ ہیں اور پھر بھی زندہ کی تقریر کرتے ہیں پڑھ کر کے. بالکل بیس لیس باتیں ہیں یہ سب. اور کیا قیاس کرتے ہیں کہ شیطان زندہ ہے تو بھی زندہ ہے. یہ کوئی قیاس ہے؟ بتائیے، یہ کوئی قیاس ہے؟ اس طرح سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ اگر یہ لاجک ہے تو پھر ہر چیز ثابت کر لیجیے، جو چاہے ثابت کر لیجیے. یہ بلڈنگ نہیں ہے، وائٹ ہاؤس ہے، یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے، کچھ بھی کر لیجیے ایسے کرنے کے لیے. بار میں یہ کہوں گا کہ کسی کو دین میں وہی بات کہنے کا حق ہے جو قرآن حدیث میں
جس کے لیے قرآن حدیث میں یہ ریفرنس موجود ہو، کھلا ریفرنس، اور جس چیز کے لیے قرآن حدیث میں ریفرنس موجود نہیں ہے تو وہ آپ کو حق نہیں کہنے کا. الگ سے آپ جو چاہے بولیے، لیکن دین میں آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی جسارت ہے، جو خدا ڈرنے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے. This question is from Dr. Farida from Delhi. Is it possible that leaders might not be misleading intentionally, but when their interpretations is proved wrong with strong arguments based on Quran and Hadith, they fail to accept their mistakes? Instead, they justify their stand by taking recourse to false arguments. Kindly comment on this. ہاں، یہ میں مانتا ہوں کہ ایک شخص انوسینٹلی وہ ایک انوسینٹ کی طریقے سے ایک بات کہہ سکتا ہے. ایک لیڈر جو ہے شروع میں ایک بات بھولے پن میں کہہ دے، اور اس حد تک وہ معافی کے قابل ہوگا. لیکن جب اس کی غلطی کو بتا دیا جائے، قرآن حدیث کی دلیل سے بتا دیا جائے، تو اس کو چلانا چاہیے کہ آئی واز رانگ. اب پھر بھی اگر وہ اسی کو یعنی اسی پر قائم رہے اور فالس آرگومنٹ دے کر کے اس کو صحیح ثابت کرنے لگے، تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. یعنی پہلے انیشیلی وہ اگر غلط نہیں تھا، صحیح تھا، تو فائنلی وہ غلط مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. جب تک دلیل سے کھولی نہیں کی تھی بات، جب تک دلیل سے ثابت نہیں کی تھی بات، تب تک اس کے لیے ایکسکیوز تھا، اس کے پاس ایکسکیوز تھا کہ میں جانتا نہیں تھا. لیکن جب کھول دی گئی، جب دلائل پیش کر دیے گئے، تو پھر چلانا چاہیے اس کو آئی واز رانگ. پھر بھی اگر وہ انسسٹ کرے اور فالس آرگومنٹ پیش کرے تو بلا شبہ اب وہ غلط مانا جائے گا اس کو. Okay, we'd like to tell our viewers that they can still send their questions even after the session is over. We'll take those questions in the next Sunday session. I'll move on to the next question, which is from Mr. Faik from Pennsylvania. Maulana, what are the qualifications of an imam? An imam who is able to deliver fatwa and do counseling. Kindly comment. بھائی مسجد کے امام کے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے کہ مقتدی لوگ اس کو راضی ہو جائیں اس کی امامت پر، بس، اور کچھ نہیں، اور کوئی شرط نہیں ہے. یعنی کسی مسجد میں امامت کے لیے وہ آدمی کمپیٹنٹ ہے جس کی امامت پر مسجد کے نماز پڑھنے والے راضی ہو جائے، بس. اسی لیے حدیث میں ہے کہ صلوا خلف کل بر و فاجر. اب مسجد کے لوگ جو تھے وہ راضی ہو گئے کسی ایک پر. اب میں وہاں جاتا ہوں نماز پڑھنے، اور میں سوال اٹھاؤں کہ صاحب اس کا پاجامہ نیچے ہے، اس کی ٹوپی نہیں سر پر، تو مجھے حق نہیں ہے کہنے کا. مسجد کے نمازی راضی ہیں تو وہ امام ہے. وہ باہر کے ایک آدمی کو آ کر کرے گا تو فساد ہوگا وہ. جی ہاں. باقی جہاں تک فتوے کی بات ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو فتوے کے بارے میں ہے. فتویٰ مینس اوپینین، پرسنل اوپینین. آج کل جو فتویٰ ایکٹیویزم چلا ہوا ہے، فتویٰ ایکٹیویزم، یہ بالکل غلط ہے، اس کو میں غلط مانتا ہوں. اس کو دیر از نو فتویٰ ایکٹیویزم ان اسلام. اسلام میں دعویٰ ایکٹیویزم ہے، فتویٰ ایکٹیویزم نہیں ہے. فتویٰ تو یہ ہے کہ ایک شخص اپنا اس کا پرسنل پرابلم ہے، ایک عالم کے پاس جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے تو اپنی رائے دیتا ہے. دیٹ از فتویٰ. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو ہمارے علماء ہیں ایک اور نئی چیز چلائی ہے، یہ بدعت. میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں، فتویٰ ایکٹیویزم. یہ بالکل نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے میرے نزدیک.